لانگ مارچ عمران خان کا جو آج شروع ہونا ہے لبرٹی سے چلے گا. ابھی یہ شروع نہیں ہوا لیکن پنجاب میں گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. گورنر راج تو اس وقت بھی لگا تھا جب وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف تھے اور سلمان تاثیر گورنر پنجاب تھے. عدالت نے اسے اڑا کر رکھ دیا تھا اس گورنر راج کو. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ گورنر راج کی باتیں دل میں ہیں، دماغ میں ہیں یا محض لب پہ ہیں، لیکن یہ باتیں ہیں. گو یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بات نہیں بنی، لیکن یہ جو پس پردہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کہانی ضرور ہوتی ہے. کہانی نہ بھی ہو تو بعض اوقات ایسی باتیں کر کے نبض پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. وہ نبض اشرافیہ کی بھی ہو سکتی ہے، ٹیکنوکریٹس کی بھی ہو سکتی ہے، بیوروکریٹس کے کان تک بھی بات پہنچانی مقصود ہو سکتی ہے. اور عوامی اور بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی کی نبض کے علاوہ یہ جو پاکستان میں سب سے طاقتور حلقے ہیں اور پھر میڈیا بھی ہے، یہ ان کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اب باتیں دو ہم نے شروع کر لی. پہلی بات یہ ہے کہ گورنر راج کی باتیں، دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کی بات، جو لانگ مارچ آج شروع ہونے والا ہے. دیکھیں جی، دونوں باتوں کو مختصراً عرض کیے دیتے ہیں. پہلی بات لانگ مارچ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسلام آباد تک. ہو سکتا ہے سبیلیں بھی لگیں، پھول بھی نچھاور ہوں، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوگا کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے. پی ٹی آئی کی اپنی گنی جائے گی نا. بے شک 10 سیٹوں والے ماضی کے سب سے بڑے ڈاکو جسے کہا عمران خان محترم نے، یعنی پرویز لائی کی حکومت پی ٹی آئی کی بنتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ 10 کاف لیگ کے لوگ ہیں اور ان 10 کاف لیگ کے لوگوں کو اتنے بڑے نظریے والوں نے، اتنی بڑی تبدیلی والوں نے پکڑ کے حکومت دے دی. تو اسی لیے دی تھی نا. ذرا لانگ مارچ کے تناظر میں دیکھیں کہ کسی کے پاس بھی ہو، اپنے بندے کے پاس حکومت ہوگی، بھلے ہی اپنے پاس نہ ہو، لوگ تو اپنے پاس ہی سمجھیں گے نا. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جوتوں میں دال بانٹی جائے گی جب آپ لانگ مارچ کریں گے، یا آپ کے ہاں لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس ہوگی. نہیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس نہ کچھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں مجمع لاکھوں میں تو نہ ہو، لاکھوں میں مجمع ہونے کی تو کہانیاں ہوتی ہیں. مجمع اتنا تو ہو کہ ہزاروں میں ہو. چلو 10,000 کر لیجیے، 15-20 بھی نہیں کرتے. مختلف راہوں سے، شاہراہوں سے ہوتا ہوا جی ٹی روڈ پر پہنچے گا، جی ٹی روڈ سے گجرانوالہ تک جائے گا. کچھ لوگ لاہور کے شاہدرے سے واپس آ جائیں گے، کچھ گجرانوالہ تک جائیں گے، پھر آگے قافلہ، یوں ہی یہ قافلہ رواں دوا رہے گا. نہ جانے یہ کتنے دنوں میں جاتا ہے، کہا یہ گیا ہے پرامن رہے گا، متعین جگہ پہ وہاں جائے گا. اب اس میں سے ایک سوال نکلتا ہے، کیا یہ لانگ مارچ بدلے گا دھرنے میں؟ اور یہ دھرنا 2014 جیسا ہوگا؟ نہ کیجیے. 2014 والا جو دھرنا تھا، اس دھرنے میں آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ سپورٹر تھی، جبکہ اس دھرنے میں یا اس لانگ مارچ میں اپنے طاقت اور اپنے بازو آزمائے جائیں گے. اور اپنیاں لتاں تے جانا جے بھائی، اپنیاں لتاں باواں دا استعمال ہے پنجابی جنوں کہنے. تو یہ لہٰذا اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں ہی 2014 جیسی نہیں ہو سکتی. نہ اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی اس لانگ مارچ جیسی ہو سکتی ہے جو جناب میاں نواز شریف نے جناب زرداری کے خلاف نکالا تھا، گجرانوالہ سے واپس آ گیا تھا، لیکن ججوں کی بحالی کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. یہ وہ لانگ مارچ تھا جو تھا وکلا کا، جسے نون لیگ نے ہائی جیک کر لیا تھا.
تو یہ اس میں خوش فہمی میں نہ رہیے، ہم نے عرض کر دیا، بلکہ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگ، بہت جمع غفیر نہیں ہوگا۔ کیمرے کی آنکھ ٹرک سے تو بڑا دکھا سکتی ہے، ریالٹی میں اس لانگ مارچ کو بہت بڑا نہیں دکھائے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ ووڈا صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا، نہ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ یہاں بڑے بڑوں نے چھوڑا ہے، کس نے پارٹی تو جس کو صدر بنایا تھا جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اس فاروق لغاری نے بھی چھوڑ دیا، جس کو سپیکر بنایا تھا اس ملک مراج خالد نے بھی چھوڑ دیا، جتوئی جیسے انکل نے بھی چھوڑا، غلام مصطفیٰ کھر جیسے انکل نے بھی چھوڑا پارٹیوں کو۔ پارٹیاں تو لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، پارٹی تو ہر دفعہ بدلتے ہیں۔ ایک ہمارے بڑے پیارے لیڈر ہیں جنوبی پنجاب سے جعفر لغاری صاحب، اور وہ دیکھیں پارٹی کسی بشارت یا کسی اشارے کے بغیر لوگ تھوڑا چھوڑتے ہیں، کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن واپس ہمیں آنا پڑے گا اور آنا بھی چاہیے لانگ مارچ کی طرف۔ تو جناب لانگ مارچ کوئی فقید المثال اور کوئی بہت ہسٹوریکل تو نہیں ہونے جا رہا، لیکن ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ زیرو، کچھ نتیجہ نہیں نکلنا۔ لانگ مارچوں کے نتیجے ملتے ہیں جب نتیجے دینے والے رزلٹ کارڈ ہاتھ میں پکڑ کے پہلے ہی اسلام آباد میں کھڑے ہوں تو یہ کہانی ہے جی، یہ شارٹ سٹوری۔ دوسری طرف آتے ہیں گورنر راج۔ گورنر راج نہیں جی لگ سکتا، گورنر راج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، گورنر راج کی کوئی آئینی بھی ضرورت نظر نہیں آتی، کوئی انتشار نہیں ہے۔ ہاں اگر لانگ مارچ بفر جاتا ہے، وہ جو عرض کر دیا نہیں بفرے گا۔ ہاں اگر پورے کے پورے پنجاب پہ آپ وفاقی وزراء کو نقصان پہنچاتے ہیں، وفاقی اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، گورنر ہاؤس کو نقصان پہنچاتے ہیں، گورنر کی یہ جو اس کو بطور چانسلر جو وہ کام کرتا ہے گورنر، تو اس کو ڈسگریس کیا ہے پچھلے دنوں ڈاکٹر ارسلان نے، جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے کرتا درتا ہے، مشیر ہیں۔ ویسے تو سرکاری خط لکھے تو وزیر بھی لکھا جاتا ہے انہیں، تو آئی ٹی کے مشیر نے یا معاون نے جی ڈسگریس تو کیا، کسی وزیر نے نہیں کیا، کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا۔ اس یہ جو پروپیگنڈا مہم کا سرگنا ہے نا جی ڈاکٹر ارسلان، جس سے وہ جناب بشرا بی بی فرماتی ہیں بیٹا ارسلان فلاں کو فلاں سے لنک کر دو، فلاں کو غداری سے لنک کرو، تو یہ بیٹے ارسلان نے گورنر صاحب کو جی ڈسگریس سے لنک کیا ہے، اور ظاہر ہے پیچھے وزیر اعلیٰ پرویز لائی کروانے والے ہوں گے، یا ان سے بھی اوپر جو مہا گرو ہیں وہ عمران خان کروانے والے ہیں۔ تو یہ ایک جواز کسی پروفیسر نے کبھی ظاہر کیا تھا، اور یہ چلے یہ ہضم کر گئی نون لیگ، کیونکہ نون لیگ کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ سو جی گورنر راج تو تب لگتا کہ دما دم مست کلندر ہوتا اور ڈانگوں کو تیل لگایا جاتا، پھر کہیں جا کر کے یہ کوئی معاملہ بنتا تھا، لیکن پرامن ہوگا جی، پرامن ہوگا، ہومیوپیتھک ہوگا، اور بے نتیجہ لانگ مارچ ہوگا، اور کوئی توقع کوئی چانس گورنر راج کا کہیں نظر نہیں آتا۔ گو دو چار صحافی اور اٹھائے گئے ہیں جی، تو کچھ صحافیوں نے ہاتھ اٹھائی ہوئی تھی، کچھ آج کل بیوروکریٹس نے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے، تو جس طرح نون لیگ والے جو ہاتھ اٹھاتے تھے وہ بھگتتے تھے، پیپلز پارٹی والے جو ہاتھ اٹھاتے تھے وہ بھگتتے تھے، جو پی ٹی آئی والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ نہ بھگتے، یہ کوئی بڑے حاجی صاحب ہیں یا یہ کوئی زیادہ لاڈلے ہیں۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا چور جو ہے وہ حاجی ہے اور تمہارا چور ڈاکو ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نہیں سمجھنا آپ نے خدا۔ اللہ حافظ۔